فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں استاد جعفر سبحانی صاحب کی کتاب آئین وہابیت۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر 127 سے باب نمبر 8 جاری ہے، جس میں عبادت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ عنوان ہے عبادت کی دوسری تعریف۔ عبادت اس کے سامنے جس کو رب سمجھتے ہیں خضوع کا نام ہے۔ لفظ عبادت کے معنی کو دوسرے الفاظ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی عبادت اس لفظی یا عملی خضوع کا نام ہے جو کہ عبادت کرنے والے کے اعتقاد ربوبیت سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان خود کو عبد اور غلام اور مقابل کو اپنا رب تصور کرے، چاہے وہ اس کا رب ہو یا نہ ہو، لیکن رب سمجھ کر اس کے سامنے خضوع و خشوع کرے تو اس عمل کو عبادت کہا جائے گا۔ ان آیات کے ذریعے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ عبادت ربوبیت کے طریقوں میں سے ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی مضمون دوسری آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے اور کچھ آیات میں عبادت کو خالقیت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں اور ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ صفحہ نمبر 128 ہے، عنوان ہے لفظ رب کے کیا معنی ہیں۔ عربی میں رب اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذمے کسی چیز کی تدبیر اور ہدایت ہو یا وہ اس چیز کے مقدر کا مالک ہو۔ اور اگر عربی میں گھر کے مالک، ماں اور کسان کو رب کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی چیزوں پر مکمل اختیار ہے اور ان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم خدا کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تقدیریں، وجود ہستی، زندگی اور موت، روزی اور رزق، بخشش وغیرہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر یہ تصور کیا جائے کہ خدا نے زندگی اور موت یا رزق اور مغفرت وغیرہ کا مکمل اختیار کسی دوسرے کو سونپ دیا ہے، لہٰذا ہم اس تصور کے تحت اس غیر خدا کو مذکورہ تمام امور یا اس میں سے بعض کا مستقل طور پر ذمہ دار تسلیم کر لیں تو گویا ہم نے اسے رب سمجھا ہے۔ اور اس عقیدے کے تحت جب اس کے سامنے خضوع کریں گے تو پھر یہ خضوع اور اس کی عبادت اور پرستش کہلائے گا۔ یعنی عبادت اور پرستش کی ابتدا کسی کی بندگی کے احساس سے ہوتی ہے، اور حقیقت بندگی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ انسان خود کو غلام اور مد مقابل کو اپنے وجود ہستی، زندگی، موت، رزق کا مالک و مختار یا کم از کم مالک مغفرت اور شفاعت اور قانون بنانے والا تسلیم کرے۔ اب اگر کوئی اس قسم کے احساس کی بنا پر زبان یا عمل سے اس عقیدے کو مجسم کرے اور اپنے احساس کو عملی جامہ پہنانے تو اس نے بے شک پرستش اور عبادت کی ہے۔ صفحہ نمبر 128 ہے، عنوان ہے عبادت کی تیسری تعریف۔ کسی بھی ہستی کے مقابلے میں خدا کو دوبارہ پڑھتے ہیں، کسی ایسی ہستی کے مقابلے میں جس کو خدا یا خدائی کاموں کا
मबदा तसव्वुर करते हैं, खुशू का नाम इबादत है। अगर इसमें शक नहीं कि वो काम जिनका ताल्लुक जहाँ खलकत और आफरीनिश से है खुदा की मिल्कियत है। मिसाल के तौर पर उम्र दुनिया के बारे में तदबीर, इंसान को जिंदा करना, मौत, जानदारों को रिस्क फराम करना, मग़फ़िरत और बख्शिश वगैरह। अगर इन उमूर से मुतालिक आयात का मुताला करें तो देखेंगे कि कुरान में ताकीदन इन कामों को खुदा के काम बताया गया है और इन कामों को दूसरों से निस्बत देने की सख्ती से मुमानियत की गई है। लिहाजा इस नाकाबिले इनकार हकीकत को पेश नज़र रखने के बाद अगर हम इस अमर की तरफ भी तवज्जो दें कि जहाँ आफरीनिश में एक नज़्म मौजूद है और फिर वो बात जो इस दुनिया में होती है बग़ैर किसी खुदाई निस्बत के ज़हूर में नहीं आती। चुनांचे कुरान मजीद में भी इन असबाब को बयान किया गया है जो कि खुद ब खुद वजूद में नहीं आए बल्कि इसके हुक्म से ज़हूर में आते हैं। मसलन कुरान में ख़ास ताकीद के साथ ये बयान किया गया है मारने और ज़िंदा करने वाला खुदा ही है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 80। वही ज़िंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। गर्दिश लैल व नहार इसी के कब्ज़े कुदरत में है। लेकिन यही कुरान दूसरी आयत में फरिश्तों को जान निकालने का वसीला भी बयान करता है। सूरह अनाम की आयत नंबर 61 में बयान होता है, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आता है तो इसके भेजे हुए फरिश्ते इसकी जान निकाल लेते हैं। चुनांचे यकीनन ये कहा जा सकता है कि इन कुदरती वजूहात की असबाब ख्वाह व मादी हों या गैर मादी, जैसे फरिश्ते वगैरह खुदा के हुक्म और दस्तूर फरमान से अमल करते हैं और ये कुरानी तालीमात का एक आला हिस्सा है कि बेशुमार आयात के मुताले से खुदावंद ताला के कामों से आगाही हासिल करते हैं। अब अगर कोई शख्स खुदाई कामों को खुदा से अलग तस्वुर करे और कहे कि ये काम मौजूदात नूरानी मसलन फरिश्तों और औलिया को सौंपे गए हैं और इस एतकाद से इनके सामने खुशू करे तो मुसल्लमा तौर पर इसका खुशू करना इबादत और खुद ये अमल इबादत में शिर्क के मसावी होगा। दूसरे अल्फाज में अगर कोई इस बात का मोतक़िद हो जाए कि खुदावंद आलम इन कामों को अंजाम देने की जिम्मेदारी फरिश्तों को सौंप दी है और फरिश्ते आज़ादाना तौर पर ये काम करते हैं तो इस सूरत में उसने फरिश्तों को खुदा की तरह बना दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये एतक़ाद शिर्क है और इस एतक़ाद की बिना पर हर किस्म की दरख्वास्त और खुशू खुदा के अलावा दूसरी चीज़ों की परस्तिश और इबादत होगी। जबकि कुरान में फरमाया गया है सूरह बकरा की आयत नंबर 165 में, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और इनके ऐसे गर्विदा हैं जितनी अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। फिक्र इंसानी में कोई भी हस्ती खुदा की तरह नहीं हो सकती, लेकिन ये कि अपने कामों में मुस्तकिल और तामुल इख्तियार हो। अगर ऐसा नहीं है बल्कि वो खुदा के हुक्म से तमाम काम अंजाम देता है तो न सिर्फ ये कि खुदा की तरह नहीं होगा बल्कि खुदा का मुती होगा जो इसके हुक्म से अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। इत्तेफाक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन अपने खुदाओं के लिए खुदाई काम अंजाम देने के सिलसिले में एक किस्म की आज़ादी के मोतक़िद थे। जाहिलियत के ज़माने में अदना शिर्क ये था कि कुछ लोग ये ख्याल करते थे कि कानून गुजारी का हक मसीही और यहूदी उलमा को ही सौंपा गया है और इनको इस सिलसिले में पूरी आज़ादी हासिल है। इसीलिए शिफात से मुतालिक तमाम आयात में इस बात की ताकीद की गई है कि बग़ैर खुदा के हुक्म के किसी की शिफात का हक हासिल नहीं है, किसी को शिफात का हक हासिल नहीं है। अगर इनका अकीदा ये होता कि इनके माबूद खुदा के हुक्म से शिफात करेंगे तो फिर खुदा के हुक्म से शफात की बात से इनकार करने की कोई ज़रूरत ही पेश न आती। कुछ यूनानी फ़िलासफ़र दुनिया के हर काम के लिए अलग अलग खुदा का तसव्वुर रखते थे और सोचते थे कि इन कामों की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है, जबकि दुनिया के तमाम कामों की तदबीर खुदा का काम है। ज़माने जाहिलियत के वो अरब जो सितारों वगैरह की परस्तिश करते थे, इनके इस तसव्वुर की वजह ये थी कि इनका अकीदा ये था कि जहाने खलकत और इंसान के कामों की तदबीर इन सितारों वगैरह को सौंपी गई है और खुदावंद आलम इस सिलसिले में तदबीर करने से माजूल कर दिया गया है
اور یہ ستارے پورے اختیارات کے ساتھ جہان کی تدبیر کے مالک ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے ہر قسم کا خصوص وغیرہ جو کہ اس احساس کو ظاہر کرے عبادت اور پرستش ہوگا۔ دور جہالت کے دوسرے عرب بھی جو کہ لکڑی اور دھات وغیرہ کے بتوں کو اپنا خالق نہیں مانتے تھے اور ان کو دنیا کو چلانے والا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو صاحب مقام شفاعت خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کے سامنے ہمارے شفیع ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، اسی غلط خیال کی وجہ سے یہ جھوٹے خدا مقام شفاعت کے مالک ہیں، ان کی پرستش کرنے اور ان کی پرستش کو درگاہ الہی سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ مختصر یہ کہ ہر وہ عمل جو اس قسم کے احساس کا نتیجہ ہو اور جس میں ایک قسم کی تسلیم اور رضا کا پہلو ہو تو اس کو عبادت کہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ہر وہ عمل جو اس قسم کے احساس کا نتیجہ نہ ہو اور اگر کوئی شخص اس قسم کے اعتقاد کے بغیر کسی ہستی کے سامنے خضوع کرے یا اس کی تعظیم کرے تو یہ عبادت نہیں ہوگی اور اس کا شمار شرک میں نہیں ہوگا، اگرچہ ممکن ہے کہ اس عمل کو حرام قرار دیا جائے۔ مثال کے طور پر عاشق کا معشوق کو، محکوم کا حاکم کو اور بیوی کا شوہر کو سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں ان سجدوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بغیر خدا کے حکم کے کوئی بھی کسی قسم کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یاد رہے یہاں عبادت سے مراد عبادت کی ظاہری شکل ہے۔ صفحہ نمبر 131، عنوان نتیجہ بحث۔ اب جبکہ ہم کافی حد تک عبادت اور شرک کے حقیقی مفہوم کو واضح کر چکے ہیں، اس امر کی طرف اشارہ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر مذکورہ بحث کا وقت کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسانوں کے ساتھ خضوع اور تواضع سے پیش آئے بشرطے کہ وہ ان افراد کو اللہ یعنی معبود کا درجہ نہ دے اور نہ ہی ان کو رب یا خدائی کاموں کا مبدع تصور کرے، بلکہ ان کا اس نظریے سے احترام کرے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں یہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے اس لیے کہ یہ لوگ اس اللہ کے حضور بڑھ کر بات نہیں کرتے بلکہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں قطعی طور پر اس قسم کا عمل سوائے تعظیم، عزت اور تواضع کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے قرآن حکیم میں اپنے کچھ بندوں کا ذکر ان کی کچھ صفات کے ساتھ کیا ہے اور بتایا کہ ہر شخص ان بندوں کا احترام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر ترجیح دے کر انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اسی طرح جب خداوند ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو انسانوں کی امامت کے لیے منتخب کیا تو ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں، اور کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ خداوند ذوالجلال نے قرآن حکیم میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب سرکار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کے کچھ اعلیٰ صفات کے ساتھ کیا ہے، اور یہ وہ صفات ہیں جو ہر انسان کو ان کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں ان ذوات مقدسہ کی محبت کو وجود دلانے کا باعث ہیں، اور شاید اسی لیے قدرت نے بعد میں ان میں سے چند کی محبت کو انسانوں کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ اگر تمام انسان ان خدا کے بندوں کا خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ اس لحاظ سے کہ یہ خدا کے عزیز بندے ہیں احترام کریں، لیکن یہ خیال نہ کریں کہ وہ خدا یا خدائی کاموں کا مبدع ہے، تو کوئی بھی شخص یا قوم اس احترام کو پرستش اور اس عمل کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہے گی۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے حج کے دوران سنگ اسود کو بوسہ دیتے ہیں جو کہ ایک سیاہ پتھر ہے، زیادہ حیثیت نہیں رکھتا،
خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں جو کہ اینٹ پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہیں، صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہیں، یعنی وہی کام انجام دیتے ہیں جو کہ بت پرست اپنے بتوں کے سلسلے میں انجام دیتے تھے۔ لیکن ابھی تک کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اس عمل سے ہم اینٹوں اور پتھروں کو پوجتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اینٹ اور پتھروں کو پوجنے میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر یہی عمل اس اعتقاد کی بنا پر ہو کہ یہ اینٹ پتھر اور پہاڑیاں خدا یا آثار خدائی کا مبدا ہیں تو یقیناً بت پرستوں کی صف میں ہوتے۔ اس لیے پیغمبر، امام یا معلم، استاد، باپ یا ماں کے ہاتھ یا قرآن، مذہبی کتابوں، روزے کی جالی یا اگر اس چیز کا بوسہ دینا جن کا تعلق خدا کے نیک بندوں سے ہے تو صرف عزت اور احترام ہے۔ فرشتوں کا آدم کو اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنے کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ فرشتوں یا حضرت یوسف کے بھائیوں کا یہ عمل آدم اور حضرت یوسف کی پرستش تھی۔ وجہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے اپنے مسجود کے بارے میں الوہیت کا معمولی سا بھی شائبہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان کو خدائی کاموں کا مبدا تصور کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا یہ عمل صرف تعظیم و تکریم تھا، نہ کہ عبادت یا پرستش۔ وہابیوں کے سامنے جب یہ آیات لائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عمل مسجود کی پرستش نہیں کیونکہ خدا نے اس بات کا حکم دیا تھا، لیکن وہابی جس نقطے کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ اعمال حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا عمل بھی خدا کے حکم اور اس کی مرضی سے تھا، لیکن خود اس عمل کا مقصد بھی عبادت یا پرستش نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا، اور اگر عمل کی حقیقت مسجود کی ذات کی عبادت ہوتی تو خداوند عالم کسی بھی صورت میں اس کا حکم نہیں دیتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہاں پر باب نمبر 8 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ باب نمبر 9 کی ابتدا کرتے ہیں صفحہ نمبر 135 سے۔ عنوان ہے اولیاء خدا سے ان کی حیات میں مدد طلب کرنا۔ وہ مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں جن کے مطابق اولیاء خدا سے مدد طلب کی جاتی ہے یا کسی مسئلے کے بارے میں درخواست اور التجا کی جاتی ہے۔ نمبر 1، کسی زندہ شخص سے درخواست کریں کہ ایک مکان بنانے کے سلسلے میں ہماری مدد کرے یا پانی کے اس پیالے سے جو اس کے پاس ہے ہماری پیاس بجھائے۔ نمبر 2، کسی زندہ شخص سے یہ درخواست کریں کہ ہمارے حق میں دعا کرے اور خدا سے ہمارے گناہوں کی معافی چاہے۔ یہ دوسری صورت ہے، اس لحاظ سے مشترک ہے کہ اس شخص سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس چیز کی درخواست کریں جو 100% اس کے اختیار میں ہو۔ پہلا سوال دنیاوی کاموں کا ہے اور دوسرا دینی امور سے متعلق ہے۔ نمبر 3، کسی زندہ شخص سے درخواست کریں کہ فطری اور طبعی وجوہات کے بغیر کسی کام کو انجام دے، مثال کے طور پر بغیر علاج کے کسی بیماری سے شفا بخشے، بغیر تلاش کے کسی کھوئے ہوئے شخص کو ملوا دے یا ہمیں قرض سے چھٹکارا دلائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ درخواست کریں کہ فطری اور طبعی وجوہات کے بغیر اعجاز اور کرامات ہی سے ہمارے کام پورے ہو جائیں۔ نمبر 4، آپ کی بات پوری کرنے والا زندہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ ہے اور اپنا رزق وہاں سے کھا رہا ہے تو اس قسم کے فرد سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ نمبر 5، ایسے کسی شخص سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خدا داد مانوی قدرت سے ہمارے بیمار کو شفا عطا کرے، ہمارے کھوئے ہوئے کو ملوائے وغیرہ۔ ان دونوں صورتوں میں دوسرے اور تیسرے سوال کی طرح ایک زندہ ہستی سے درخواست ہے۔ ان دو صورتوں میں درخواست بظاہر ایک مردہ شخص سے کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ کسی بھی طرح ایسے کسی شخص سے درخواست نہیں کی جا سکتی جو مادی درخواستوں کے سلسلے میں عام ذرائع سے ہماری مدد کرے، کیونکہ ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے اور اب عام طریقے سے ہماری مدد نہیں کر سکتا۔
اس صورت میں یہ 5 طریقے ہیں جن میں سے 3 زندہ ہونے کی اور 2 بظاہر مردہ ہونے کی صورت میں ہیں۔ پہلی صورت، صفحہ نمبر 136۔ عام معاملات میں ایسے زندہ شخص سے جو فطری اور طبعی ذرائع کا مالک ہو مدد کی درخواست کرنا انسانی تمدن کی بنیاد ہے، اور اس دنیا میں انسانی زندگی تعاون کی بنیاد پر ہے، اور دنیا کے تمام دانشمند زندگی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، اور یہ صورت اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی اس پر نکتہ چینی نہیں کرتا، کیونکہ ہماری بحث ایک قرآنی بحث ہے، اس لیے قرآن کی یہ کچھ آیتیں کافی ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کے حملے کے خلاف بند کی تعمیر کے وقت ذوالقرنین نے اس علاقے کے مکینوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سورہ کہف کی آیت نمبر 95 میں۔ دوسری صورت، دنیا میں زندہ فرد سے دعائے خیر، گناہوں کی معافی کی درخواست۔ زندہ فرد سے اس قسم کی درخواست کرنا اور اس کا صحیح ہونا قرآن مجید کی ضروریات میں سے ہے۔ جو بھی قرآن مجید سے تھوڑی سی آشنائی رکھتا ہے جانتا ہے کہ انبیاء کا یہ طریقہ یہ تھا کہ اپنی امت کی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، یا خود امت اپنے انبیاء سے اس قسم کی درخواست کرتی تھی۔ اس سلسلے کی تمام آیات کو بیان کیا جائے گا جو کہ مختلف نوعیت کی ہیں اور سہولت کے لیے مختلف عنوانات میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 137 ہے۔ نمبر 1، کبھی کبھی خداوند عالم اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کی بخشش کے بارے میں دعا کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ ان کے قصور کو معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں۔ تو ان سے عورتوں سے بیعت اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کر، تو ان سے عورتوں سے بیعت لے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103۔ تم ان کے اموال سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم براہ راست پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں، اور نبی کی دعا کی تاثیر اس قدر تیز ہے کہ وہ لوگ پیغمبر کی دعا کے فوراً بعد اپنے دل میں سکون کا احساس کرتے تھے۔ نمبر 6، کبھی خود پیغمبر گناہگاروں سے وعدہ کرتے تھے کہ خاص شرائط میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے کی دعا کریں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4۔ کیا ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا لکھا ہے، جو اپنے چچا کو شاید باپ تصور کرتے تھے یا ان جیسا مقام دیتے تھے، کیا ابراہیم نے اپنے باپ اور بریکٹ میں ہے چچا سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے لیے طلب مغفرت کریں گے؟ کہا ابراہیم نے، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ پیش کیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ان گناہگاروں کو استغفار کا قول دیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آزر سے یہی وعدہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے آزر کو بت پرستی میں مصروف پایا تو ان کی مغفرت سے پرہیز کیا، کیونکہ دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہو وہ موحد ہو، نہ کہ مشرک ہو۔ نمبر 3، خداوند حکم دیتا ہے کہ گناہگار لیکن با ایمان لوگ خدا سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کریں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اگر پیغمبر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو خداوند عالم کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ چنانچہ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا تھا، اگر اس وقت وہ تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔
اس سے زیادہ روشن اور کون سی آیت ہو سکتی ہے جس میں خداوند عالم گناہگار امت کو خدا سے مغفرت حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ رسول خدا کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے اور آپ سے مغفرت کی دعاؤں کی درخواست کرنے میں دو واضح فائدے ہیں۔ نمبر 1، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفرت کی دعا کی درخواست گناہگار میں اطاعت اور پیروی کے جذبے کو زندہ کرتی ہے۔ یہی وجہ اور حضور کے مقام کا احساس پیغمبر کی اچھی طرح پیروی کا باعث ہو جاتا ہے۔ اصولی طور پر اس قسم کی آمد و رفت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خصوص کی ایک خاص حالت انسان میں پیدا کرتی ہے اور انسان کو صمیم قلب سے اطیع اللہ اور اطیع رسول سورہ نساء کی آیت نمبر 8 کی پیروی کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ نمبر 2، مذکورہ عمل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام اور عظمت کو واضح کرنے کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت مسلمہ کے درمیان حاصل ہے، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح خاص وسیلوں کے ذریعے خدا کے بندوں کو مادی فیض حاصل ہوتا ہے، اسی طرح مانوی فیض یعنی مغفرت خدا بھی معین شدہ اسباب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور ان معین شدہ اسباب میں ہی جناب رسول خدا میں اور اللہ کے مقرب بندوں کی دعا بھی شامل ہے۔ جس طرح اگرچہ حرارت اور انرجی یعنی توانائی کا سبب سورج ہے، تاہم اس کا یہ فیض اس کی کرنوں سے انسان تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح مانوی فیض اور لطف الہی آسمان رسالت کے خورشید درخشاں کے ذریعے ہی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ جہان اور ہستی ان دونوں مرحلوں میں اسباب اور مسائیت کی دنیا ہے، اس لیے دونوں جہانوں میں مادی اور مانوی کشف و کرم، مانوی لطف و کرم کسی سبب کے ذریعے ہی سے حاصل ہوگا۔ نمبر 4 ہے، قرآن مجید میں بعض ایسی آیات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اکثر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب مغفرت کے لیے درخواست کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب مسلمان منافقین کو بھی ایسا ہی کرنے کی تجویز پیش کرتے تو انہیں مسلمانوں کو منافقین کی طرف سے انکار میں ہی جواب ملتا تھا۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو وہ انکار میں سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے کتراتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی پاک فطرت سے الہام حاصل کرتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں بارگاہ خداوندی میں انبیاء خدا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا خاص اثر رکھتی ہے اور یہ دعا ان کے حق میں 100% قبول ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی پاک فطرت ہی ان کے لیے الہام بخش ہے جو انبیاء خدا کے ذریعے فیوز الہیہ سے مستفیض ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ بالکل اسی طرح اللہ کے فیوز سے مستفیض ہوتے ہیں جس طرح انبیاء خدا کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے واضح کیا کہ اس قسم کی پاک فطرت رکھنے والے ہی وہ لوگ جو انبیاء خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں اللہ سے طلب مغفرت فرمائیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ارشاد ہوتا ہے، سب بول اٹھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ نمبر 6، ایسی بھی آیات ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان لوگوں اور منافقوں کے بارے میں جو کہ ابھی تک بت پرست ہیں ان کی مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ آیات جو کہ اس سے پہلے کی آیات سے مستثنیٰ ہیں اس بات کو بیان کرتی ہیں
کہ اس کے علاوہ پیغمبر کی دعائیں خاص اثر رکھتی تھیں، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوتا ہے، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے، جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ ان آیات کریمہ میں قدرت نے واضح کر دیا کہ حضرت موسیٰ بن عمران کی امت کے گناہگار حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ عبدکا اندکا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے اس قسم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں اس امر کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اگر ادعو لنا ربکا کے اس قول پر کہ جس کے ذریعے حضرت موسیٰ کی امت کے گناہگاروں نے حضرت موسیٰ سے عذاب الہی کو دور کرنے کی درخواست کرنے کے لیے التجا کی تھی، غور و فکر کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں یہ قول اور اس امر کا ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت کے لوگ اس بارے میں علم رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ میں یہ طاقت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی حضرت موسیٰ ان سے عذاب الہی کو دور کر سکتے تھے، وہاں یہی آیہ کریمہ ان آیات کے ضمن میں آتی ہے کہ جن کا ذکر ہم تیسری دلیل میں کر چکے ہیں، یعنی زندہ افراد سے سوال کرنا صحیح ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل ایمان مسلسل دوسرے افراد کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، چنانچہ ارشاد قدرت ہوتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ لوگ با ایمان افراد کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ اہل عرش اور آسمان کے فرشتے بھی اہل ایمان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں، عرش الہی کے حامل فرشتے جو عرش کے گرد دو پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں کہ ہم بھی ان کی اس روش کی پیروی کریں اور با ایمان لوگوں کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کریں۔ ہم اپنے بیان کو یہیں روکیں گے، باب نمبر 9 ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سے مزید آگے بڑھیں گے۔